شکریہ جناب اسپیکر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. سب سے پہلے تو میں اپنی ٹیم کو اور اپوزیشن کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کو مبارکباد بھی پیش کرنا چاہوں گا کہ آج الحمدللہ 5واں بجٹ ہم نے پاس کر لیا خیبر پختونخوا کی اسمبلی سے. تو میں اپنی ٹیم کو، خاص کر فائنانس منسٹر کو، ان کی ٹیم کو، اور جتنے بھی کیبنٹ منسٹرز ہیں، ایم پی ایز ہے، جس طرح انہوں نے محنت کی اور اس میں بجٹ میں اپنا ان پٹ ڈالا، اور جو عوام دوست، فلاحی اور بیلنس بجٹ جو خیبر پختونخوا کی تاریخ میں نہ اس سے پہلے کسی نے دیا تھا اور نہ بھی انشاءاللہ آگے کوئی دے گا. جناب اسپیکر، اپوزیشن لیڈر بھی موجود ہے، اپوزیشن کے دوست میرے موجود ہے. بجٹ میں انہوں نے بڑی باتیں کی، ہم نے بڑے فراخ دلی سے ان کو سنا. مجھے امید ہے کہ یہ آج مجھے بھی سننے کا حوصلہ رکھیں گے انشاءاللہ. اور جو انہوں نے باتیں کی اس میں سے کچھ پہ میں رسپانس ضرور دوں گا. جو صوبے کے حوالے سے ان کی تجاویز آ گئی یا انہوں نے اگر تنقید کی ہے پازیٹیو، تو ضرور ہم اس کو کنسیڈر کریں گے اور اس پر انشاءاللہ عمل درآمد کرنے ضرور کریں گے. انشاءاللہ عمل درآمد ضرور کریں گے. جناب اسپیکر، غنی خان بابا کا ایک شعر ہے، پرنا باندھی مہین خود تیاروں نہ نہیں رہے گا. کہنے کا مقصد یہ ہے جو اپوزیشن لیڈر صاحب ہے یہ ہمارے لیے قابل احترام ہے. یہ صوبہ سرحد کی وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں، اور یہ جب وزیر اعلیٰ صاحب تھے تو یہ آئے ہوئے تھے میرے حلقے میں، میرے مٹہ میں، میرے گاؤں میں. قاری محمود صاحب ان کے ساتھ ایگریکلچر منسٹر تھے، ان کے کیبنٹ کا حصہ تھے، میرے حلقے کے ایم پی اے تھے. تو انہوں نے میرے گھر کے سامنے اسکول کا ایک گراؤنڈ تھا جو پرانا حجرہ تھا ہمارا. انہوں نے ہماری ایک روڈ تھی جو بڑی ڈیمانڈ تھی لوگوں کی، مٹہ فاضل بانڈا کے نام سے 24 کلومیٹر روڈ تھی. انہوں نے ان کے گراؤنڈ بریکنگ کی، وہاں پر گراؤنڈ میں انہوں نے اسپیچ کیا اور باقاعدہ انہوں نے پلیٹ کی افتتاح کی. اور پھر وزیر اعلیٰ صاحب اس وقت کے چلے گئے. 5 سال گزر گئے اور 24 کلومیٹر میں سے قاری محمود صاحب جو جس گاؤں سے ان کا تعلق تھا، تو 5 سال میں 3 کلومیٹر روڈ بنا ان کے گھر تک. باقی 21 کلومیٹر روڈ جو ہے وہ نہیں بن سکا. اس کے بعد این پی کی گورنمنٹ آئی. بابا صاحب تشریف فرما ہے، ان کے بڑے اچھے دوست تھے، میرے اس حلقے کے منسٹر تھے ایوب خان اشڑے. 5 سال ان کے گزرے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ. جب ہماری حکومت آئی اور پہلی دفعہ میں ایم پی اے بنا اور اس کے بعد پھر کیبنٹ منسٹر بنا، تو 3 مہینے بعد جب 3 مہینے ہماری حکومت کو ہو چکے تھے 2013 میں، تو بارش ہو گئی. روڈ خراب تھا، جو 3 کلومیٹر پہلے سے بن چکا تھا وہ بھی گڈھے بن چکے تھے اس میں سے. تو بارش ہو گئی، لوگ آ گئے، اور پشتوں میں ہم اس کو جال ٹکرے کہتے ہیں. وہ جال سے ہوتی ہے، اس میں سے چھوٹے چھوٹے وہ مچھلیاں پکڑتے ہیں، پتہ نہیں اردو میں اس کو کیا کہتے ہیں. لوگ اس میں سے میرے گھر کے سامنے سے، میرے حجرے کے سامنے سے اس میں سے وہ مچھلیاں پکڑنے لگے اور فیس بک پہ ڈال دیا کہ یار جی یہ روڈ ہے اور منسٹر صاحب ہے اس کے حجرے سے اور اس کے گاؤں کے سامنے سے گزرتا ہے. اللہ نے بڑا کرم کر دیا اور پچھلی حکومت میں اس روڈ کو میں نے کمپلیٹ کیا. لوگوں کا مسئلہ حل ہو گیا. صرف یہ مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ بدقسمتی سے پاکستان کے اوپر جو حکومتیں جنہوں نے حکمرانی کی، الحمدللہ پاکستان کو بنے ہوئے 74-75 سال پورے ہو رہے ہیں، اور جو حکومتیں آئی اس میں سے 40 سال 2 پارٹیوں نے حکومت کی. کبھی ایک حکومت نون کی اور پیپلز پارٹی کی، اور اس کے ساتھ صوبے کی جتنی بھی حکومتیں رہی ان کے ساتھ اتحاد میں رہی. اس دوران 74-75 سالوں میں 23 مرتبہ حکومتیں آئی ایم ایف کے پاس گئی، اور اس میں سے 20 دفعہ، اگر میں غلط ہوں تو مجھے آپ بتا سکتے ہیں، اس میں سے 20 دفعہ جو 40 سال ان 2 جماعتوں نے حکومت کی یہ آئی ایم ایف کے پاس گئے تھے. اب 40 سال حکومت انہوں نے کی اور کہتے ہیں جی کہ 3.5 سال جو ہماری حکومت رہی ہے فیڈرل میں، ملک کو ہم نے اجاڑا ہے،
ملک کو ہم نے برباد کیا ہے. میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 10 سالوں میں یہ ایک روڈ نہیں بنا سکے, 40 سالوں میں یہ پاکستان کو نہ بنا سکے, اس ٹریک پہ نہ ڈال سکے جس مقصد کے لیے پاکستان بنا تھا. قائد اعظم محمد علی جناح کی سربراہی میں اسلامی فلاحی ریاست کے حوالے سے جو بات کی گئی تھی کہ پاکستان اسلامی فلاحی ریاست بنے گا, لیکن بدقسمتی سے انہوں نے جو 40 سال انہوں نے حکومت کی, اور جب ہماری 3.5 سال گزر گئے اور جب ہمیں حکومت ملی تو بینکرپٹ ہونے جا رہا تھا پاکستان, خزانہ خالی تھا. ایز اے وزیر اعلیٰ میں یہاں پر کھڑا ہو کے جو میں نے حلف لیا ہے کہ میں جو کچھ کہوں گا سچ کہوں گا. جو حالات تھے اکانومی کے اس وقت کے, جو پرائم منسٹر عمران خان نے جس طریقے سے اس حکومت کو 3.5 سال اس ملک کو ٹریک پہ لگایا, جس طرح انہوں نے اکانومی کو اوپر کی, اس ملک کی اکانومی کو بہتر کی, اوپر کی, لیکن جب ملک ایک ٹریک پہ آ گیا اور آپ کی GDP گروتھ 6% پہ آنے لگی تو رات کی تاریکی میں اس الیکٹڈ حکومت کا خاتمہ کر دیا گیا اور پرائم منسٹر عمران خان کو گھر بھیج دیا گیا. میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں, چلو اس کو سزا کیوں دی گئی؟ کیونکہ عمران خان نے آزاد خارجہ پالیسی کی بات کی, اس لیے سزا دی گئی کہ انہوں نے یونائٹڈ نیشن کے فورم پہ اسلام کی بات کی, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بات کی, کشمیر کے حوالے سے بات کی, اور اسلامی فوبیا کے خلاف قرارداد منظور کروائی. یہ ان کی گناہ تھی, یہ ان کی گناہ تھی کہ انہوں نے غریبوں کے لیے احساس پروگرام کا اجرا کیا. یہ ان کی گناہ تھی کہ ایکسپورٹ بڑھنے لگی. یہ ان کی گناہ تھی کہ ریمیٹنسز آنے لگی اس ملک پہ. یہ ان کی گناہ تھی کہ 10 بڑے ڈیمز پہ پاکستان پہ کام شروع ہو گیا 20 سالوں بعد. یہ ان کی گناہ تھی. انہوں نے غریب کی بات کی, انہوں نے عام اسلامی فلاحی ریاست کی بات کی, انہوں نے غریبوں کے لنگر خانے بنائے, پناہ گاہ بنائی. یہ ان کی گناہ تھی. اور جب IMF کا کچکول توڑنے کی انہوں نے بات کی اور روس کے ساتھ انہوں نے اپنے ٹائز بنانا چاہیے پاکستان کی, تو بدقسمتی سے وہی ریجیم چینج کی جو بات ہم کرتے ہیں وہی ہوا اس ملک کے ساتھ. اور آپ دیکھیں جی, اب ان کے حالات دیکھ لیں. وہ ایک یہ سوشل میڈیا کا دور ہے, اور جس طرح سوشل میڈیا پہ باتیں ہوتی رہتی ہے, میں بھی کبھی کبھار دیکھ لیتا ہوں. اس میں ایک بندے نے کہا تھا, میں اس کو کوٹ کر لیتا ہوں, وہ جان من جب سر پہ بال نہیں تھے تو کنگا کیوں خریدا تھا. جان من جب سر پہ بال نہیں تھے تو کنگا کیوں خریدا تھا. جب پتہ ہے کہ نہ لائق ہو نہ اہل ہو تو پھر پنگا کیوں لیا تھا. اور یہ اس لیے اسپیکر صاحب, میں اس لیے بتانا چاہتا ہوں, کھل کے بتاؤں گا, اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ آج آپ کے ڈالر کی اڑان دیکھ لے, آج لوڈ شیڈنگ کے حالات دیکھ لے, آج مہنگائی کے حالات دیکھ لے. جو غریب بندہ پس رہا ہے, یہ میرے دوست بیٹھے ہوئے گیلری میں, پرنٹ اور الیکٹرانک کے میرے دوست بیٹھے ہوئے, ان کو بھی پتا ہے یہ سارا, ان کو بھی چاہیے کہ کل کی لکھ دے. اور آج آپ کے لیے ایک اچھی خبر یہ ہے کہ آج ایک اور اسکڈ میزائل مارا گیا, اور وہ یہ ہے کہ آج دن دہاڑے واردات کی گئی, 5 روپے 27 پیسے پر یونٹ آج اضافہ کر دیا گیا. تو یہ غریب لوگ کدھر جائیں گے؟ اور ایک اور کام دیکھ لیں ان کی, جی NRO کے ساتھ ساتھ اب کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی ٹیکس کا اس طرح کا نظام لا رہے ہیں جو فکس ہوگا, مطلب جو بڑی مچھلیاں ہے جس کی جتنی بھی آمدن ہو اس پہ وہ ٹیکس لگے گا اور بڑی مچھلیاں اس سے نکل جائیں گی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حالات دن بدن اس ملک کے خراب ہوتے جا رہے ہیں اکانومی کی. اب IMF کے لیے کہتے ہیں IMF کے ساتھ ہم نے معاہدہ کیا تھا, معاہدہ دکھا دیں. ہم تو اس IMF کو کے کچکول کو توڑنے کے لیے, میرا پرائم منسٹر عمران خان الیکٹڈ پرائم منسٹر, وہ روس کے دورے پہ گیا تھا, ان کے ساتھ سستی گیس اور بجلی کی بات ہو رہی تھی, پیٹرول کی بات ہو رہی تھی. تو کیا یہ ہماری گناہ ہے؟ 1947 14 اگست 1947 کو پاکستان آزاد ہوا تھا قائد اعظم محمد علی جناح کی سربراہی میں, اور ابھی تک ہم غلام ہیں, ابھی تک ہم غلام ہیں.
کہ ہم آزاد خارجہ پالیسی کی بنیاد رکھنے کی کوشش کی گئی، پرائم منسٹر صاحب ادھر چلے گئے اور پھر ہماری حکومت ختم کر دی. کیونکہ جی آپ نے ہم سے نہیں پوچھا تھا، آپ نے ہم سے نہیں پوچھا تھا. آپ جو ہے آپ کالونی ہے امریکنز، آپ امریکنز کی کالونی ہے. تو یہ سزا پرائم منسٹر عمران خان کو دی گئی ہے اور آج ان سے حکومت نہیں سنبھل پا رہی. کبھی کہتے ہیں جی ہم کپڑے بیچ کے یہ کریں گے. یہ کوئی پرائم منسٹر کا اس طرح کا وہ ہوتا ہے، یہ اسٹیٹمنٹ اس طرح ہوتی ہے؟ نہیں ایک منٹ بیٹھ جاؤ یار، بیٹھ جاؤ یار، بیٹھ جاؤ بڑا، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ. آرڈر ان ہاؤس، آرڈر ان ہاؤس، آرڈر ان ہاؤس. سن لے سن لے سن لے سن لو سن لو، بات کرے جی، سن لو سن لو سن لو سن لو، بیٹھ جاؤ. آرڈر ان ہاؤس سن لو، حوصلہ رکھو، حوصلہ رکھو، سن لو، حوصلہ رکھو. سن لو سن لو. آرڈر ان ہاؤس، ایک منٹ، ایک پرائم منسٹر آتا ہے. دیکھیں آرڈر ان ہم ہاؤس. نے بڑی سنی، ہم نے بڑی سنی، ہم نے بڑی برداشت کرو. حوصلہ رکھو، ہمت رکھو، سننے کا حوصلہ رکھو. بیٹھ جاؤ. آرڈر ان ہاؤس. جناب اختیار اسپیکر، ولی صاحب بیٹھ جائیں، اختیار ولی صاحب بیٹھ جاؤ، اختیار ولی بیٹھ جاؤ، اختیار ولی بیٹھ جاؤ، اختیار ولی صاحب بیٹھ جاؤ، اختیار ولی بیٹھ جاؤ. میں اختیار ولی بیٹھ جاؤں، اختیار ولی صاحب بیٹھ جائے. اگر آپ نہیں بیٹھیں گے میں رول 227 کے اندر وارن کر رہا ہوں. میں رول 227 کے اندر آپ کو وارن کر رہا ہوں. رول 227 کے اندر میں آپ کو وارن کر رہا ہوں. جناب اسپیکر، میں رول 227 کے اندر آپ کو وارن کر رہا ہوں. بیٹھ جائیں، آپ بیٹھ جائیں، آپ بیٹھ جائیں، آپ بیٹھ جائیں، جناب آپ بیٹھ اسپیکر، جائیں، آپ بیٹھ جائیں. جناب اسپیکر، اپوزیشن لیڈر نے بات کی ٹھیکیداروں کے حوالے سے. انہوں نے یہ بات کی کہ بالکل میں انسرٹنٹی ہے جو میں بات کر رہا ہوں، جو میں نے اپنے یہ اسپیچ میں جو بات کی اس حوالے سے کی کہ مارکیٹ میں بالکل انسرٹنٹی ہے. میں ایگری کرتا ہوں. اور یہ کیوں ہے؟ یہ ان لوگوں کی وجہ سے ہے. 2 مہینے ان کے ہو گئے حکومت کے. حال یہ ہے کہ آپ سٹیل کی ریٹس کو دیکھ لیں، آپ سیمنٹ کی بوری کی ریٹس کو دیکھ لیں تو آٹومیٹیکلی تو یہ تو ان کے کارنامے ہے. دیکھیں سنو جی، جو 10 دن ہم سنتے رہے اب تو برداشت کرنا ہوگا. اور میرے خیال میں یہ سب کا حق ہے. ہم نے آپ کو بالکل آرام سے سنا، اب آپ کو سننا پڑے گا. اور ہم نے وہ جو بات کرنی ہے وہ ہم کرتے رہیں گے. جس نے یہ تو جو بات ہے کپڑے فروخت کرنے کی، یہ تو میڈیا پہ ہے. میں نے تو کوئی جھوٹ بولا ہے؟ بتائے. اپوزیشن کے دوست میرے بتائے میں نے کوئی جھوٹ بولی ہے؟ یہ تو آن دا ریکارڈ ہے، یہ تو آن دا ریکارڈ ہے. میں اس لیے کہتا ہوں کہ آپ کپڑے مت بھیجیں. صرف جو پاٹک وغیرہ آپ لگا لیتے ہیں بارڈر پہ اس کو مت لگائے. خیبر پختونخوا کے لوگ پاکستانی ہیں. یہ کوئی باہر کی دنیا کی مخلوق نہیں ہے. نہ خیبر پختونخوا جو افغانستان کا حصہ ہے، یہ پاکستان کا حصہ ہے. لہذا یہ پاٹک مت لگاؤ، یہ کام نہ کرے. میں پھر آگے 2 باتیں کرنا چاہوں گا. جب سوات میں انسرجنسی تھی، حالات خراب تھے، انہوں نے وہاں یہ اٹک پہ انہوں نے یہاں پر بابک صاحب موجود ہے، ادھر پاٹک لگایا ہوا تھا کہ یہ لوگ نے پختون جو ہے وہ دہشت گرد ہے. یہ بابک صاحب موجود ہے تو یہ نہیں چلے گا. ہم بھی پاکستانی ہے. اور میں یہ بھی بتانا چاہوں گا، میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے وسائل پہ جس طرح اور صوبوں کا حق ہے اس طرح خیبر پختونخوا کا بھی حق ہے. اور یہ حق ہم لے کے رہیں گے. اور مجھے امید ہے کہ اپوزیشن بھی ہمارے ساتھ کھڑی ہوگی اور ہم اپنا حق ضرور لیں گے. یہ اس طرح نہیں چلے گا کہ فیڈرل پی ایچ ڈی پی میں ہمارے جو سکیمز آلریڈی سے اپروڈ تھے وہ نکالے جا رہے ہیں. توراوڑے ڈیم ہے جس کو پورے ہنگو سٹی کو پانی فراہم ہونا تھا، وہ انہوں نے نکال دیا ہے. ہنگو یونیورسٹی انہوں نے نکال دی ہے. اچھا بالکل لیفٹ پنچکوڑا اریگیشن اسکیم تھی لیفٹ رائٹ کینال، اس کو نکال دیا ہے. اچھا اب فاٹا کے ایکس فاٹا کے حوالے سے میرے یہاں پر ایک منٹ این ایم ڈیز کے لوگ میرے موجود ہیں یہاں پر، میرے بھائی ہے. کبھی کبھار یہ گلا کر دیتے ہیں کہ یہ ایکس فاٹا یا این ایم ڈیز یہ کیا یہ مطلب یہ کیوں ہے اس طرح. میں آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں. اگر انہوں نے مرجر کرنا تھا تو ڈائریکٹلی ایکس فاٹا کو ڈائریکٹلی خیبر پختونخوا کا حصہ بناتے. یہ کون سا ڈرامہ ہے کہ 10 سالوں میں یہ ہوگا اور یہ مرجر اس طرح ہوگی. میں تو جب آیا مجھے حکومت ملی
تو مرجر ہو چکا تھا، پھر جو اس کے سٹیپس لینے تھے وہ میرے ذمہ تھے، الحمدللہ جو ہم نے محنت کی آپ کے سامنے۔ اچھا، اب جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اس پہ کٹ لگائیے 21 بلین کی کرنٹ سائٹ پہ، اگر پیسے ادھر سے نہیں ملے تو ہم تو کہیں نہیں بھاگ رہے، اب تو ہمارے بھائی ہے، ہم کدھر بھاگیں؟ ہم آپ کے ساتھ جو روٹی ہے وہ آپ کے ساتھ انشاءاللہ آدھی کر کے تقسیم کریں گے، اکٹھے کھائیں گے انشاءاللہ، آپ بے فکر رہے، ہم سارے پختون ہیں، ایک ہی علاقے سے ایک مٹی سے ہمارا تعلق ہے، ہم آپ کو اس طرح نہیں چھوڑ سکتے۔ لیکن جو پہلے سے جو 100 بلین کا وعدہ کیا گیا تھا وہ ابھی تک نہیں ہو پا رہا، تو میں یہ کہنے کا مقصد یہ ہے جو ہمارے فیڈرل گورنمنٹ جو آئی ہوئی ہے، امپورٹڈ گورنمنٹ یہ جو کام کر رہی ہے یہ خیبر پختونخوا کے حق میں نہیں ہے، اور اس میں ہمارے لوگوں میں ریزنٹمنٹ آ رہی ہے۔ تو اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر حکومت نہیں چلا سکتے تھے تو پھر پنگا کیوں لیا تھا، پھر حکومت کیوں لی؟ اس لیے لی تھی کہ NRO اپنے لے کرے، اس لیے لی تھی کہ ECL سے اپنے وہ نام نکلوا دے، اس لیے کی تھی کہ عدالت سے اپنے جو آپ ضمانت پہ ہو 60% آپ کا کیبنٹ جو ہے وہ بیل پہ تھا اور ہے بھی، اس کو آپ ٹھیک کرا دے۔ یہ کون سا ہے کہ سٹنگ چیف منسٹر پہ آپ FIR ڈال دیتے ہو؟ یہ کون سا ڈرامہ ہے؟ اچھا، کہنے کا مقصد یہ آپ ذرا آرڈر ان دا ہاؤس۔ اختیار ولی صاحب، جس طرح آپ کو سنا، میں وارن کر رہا ہوں، سرجنٹ ایٹ آرمز، اس کو باہر نکال دیں، 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 سرجنٹ اس کو باہر نکال دیں، اس کو باہر نکالیں، اس کو باہر نکالیں، باہر نکالیں، اس کو باہر نکالیں، اس کو باہر نکالیں، اس کو باہر نکالیں، سرجنٹ اس کو باہر نکالیں، نہیں یہ غلط کر رہا ہے، یہ غلط کر رہا ہے، نہیں باہر نکالیں، اس کو باہر نکالیں، سرجنٹ میں کہہ رہا ہوں باہر نکالیں، اس کو باہر نکالیں، باہر نکالیں، باہر نکالیں، اس کو باہر، اس کو باہر نکالیں، باہر نکالیں، اس کو باہر نکالیں، اس کو، اس کو باہر نکالیں، اس کو باہر نکالیں، اس کو باہر نکالیں، باہر نکالیں، باہر نکالیں۔ سیکرٹری صاحب اگلے 2 دن منڈے اور ٹیوزڈے اختیار ولی صاحب اسمبلی میں بین ہے۔ اچھا جناب اسپیکر، جی سنیں برداشت کریں، سنیں جی CM صاحب آپ کریں جی۔ جناب اسپیکر، یہ اس طرح ہے کہ بالکل میں ایگری کرتا ہوں، میں CM صاحب اس کو وہی جی، CM صاحب بات کریں، میں CM صاحب بات کریں، آسان کر لیتا ہوں اس کو۔ آپ سردار صاحب آپ بیٹھ جائے، یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ مجھے ذرا بولنے دے، پھر چلتے نکلتے، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، یہ آپ کی بات صحیح ہے جی، آپ کی بات صحیح ہے جی، نہیں جی اچھا جی، یہ آپ یہ صرف یہ ایوان سن لیں۔ اب جو پیسکو کو ہم نے صوبائی حکومت کی طرف سے جو فنڈز ان کو دیے تھے، اور وہ بھی پیسکو کو سٹرونگ کرنے کے لیے، کیونکہ اس کے پاس پیسے نہیں تھے اپنے لوگوں کو فیسیلیٹیشن کے لیے، ٹرانسفارمرز خریدنے کے لیے اور الیکٹرک پول خریدنے کے لیے ان کو ہم نے پیسے فنڈز دیے تھے۔ اب فیڈرل گورنمنٹ کا ایک ایڈوائزر صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے MPS کے فنڈز کے ایوز جو کام ہے، جو سامان پرووائڈ کرنے ہیں وہ آپ نے نہیں دینے ہیں۔ تو میں چیف پیسکو سے یہ کہوں گا کہ یہ خیبر پختونخوا ہے اور اس میں جو فنڈز ہم نے آپ کو دیے تھے یہ سامان ہمارے MPS کو آپ نے ضرور دینے ہیں۔ اگر فیڈرل گورنمنٹ آپ سے کہے تو یہ فیڈرل گورنمنٹ کے فنڈز نہیں تھے، یہ خیبر پختونخوا کے فنڈز ہیں اور یہ ہر حال میں اپنا حق ضرور لیں گے۔ جناب اسپیکر، اب میں آ جاتا ہوں جی بجٹ میں۔ میں سمجھ رہا تھا کہ ان میں بھی سننے کے وہ اس میں ہوگا، لیکن بدقسمتی سے وہ سن نہیں پا رہے تھے، کیونکہ جو MPS صاحب تھے
پہلے جب ہماری حکومت تھی تو یہ پیٹ کے ساتھ اینٹ باندھ کے آتے تھے یہاں پر اسمبلی میں، اور کبھی سائیکل پہ آتے تھے، تو میرے خیال میں اس کو تو احتجاجاً وہاں سے ریزائن کرنی چاہیے پارٹی سے، کہ آپ نے تو مجھے بھی شرما دیا ہے، اب تو دونوں ہی 4-5 اینٹ پہ باندھ کے میں نہیں کر سکتا، تو حالات اتنے خراب ہو گئے۔ میں جناب اسپیکر، جو ہمارا بجٹ ہے 1332 ارب کا ڈیولپمنٹ، 1332 ارب کا ٹوٹل بجٹ، اس میں سے یہ واحد صوبہ ہے جو 33% ہم ڈیولپمنٹل بجٹ دے رہے لوگوں کو، اور اس میں سے 200 بلین جو میرے لیڈر کا ویژن تھا کہ ہم نے کس طرح اپنے لوگوں پہ ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کرنی ہے، تو 200 بلین کے قریب ہم ڈائریکٹ انویسٹ کر رہے ہیں اپنے عوام پہ۔ یہ آپ پوچھیں گے کہ کس طرح ہم ڈائریکٹ انویسٹ کر رہے ہیں۔ انصاف ہیلتھ کارڈ جو ڈائریکٹلی ہمارے عوام پہ خرچ ہو رہا ہے 28 بلین۔ اس کے بعد پچھلے بجٹ میں آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے کہا تھا کہ میں انصاف فوڈ کارڈ لانچ کرنے جا رہا ہوں، لیکن چونکہ ہماری فیڈرل گورنمنٹ میں حکومت تھی اور احساس پروگرام کے تحت انہوں نے یہ کارڈ لانچ کرنا تھا احساس پروگرام کے انڈر، اور اس میں ہم نے کچھ ٹاپ اپ کرنا تھا، تو وہ بدقسمتی سے اب روکوا دیا گیا ہے، تو ہم صوبائی اپنا انصاف فوڈ کارڈ لانچ کرنے جا رہے ہیں، انشاءاللہ 1 جولائی سے یہ ہوگا۔ اس کے علاوہ کسان کارڈ جو پہلے سے چل رہا ہے، تقریباً 5-6 مہینے پہلے ہم نے لانچ کیا ہوا ہے۔ ویٹ سبسڈی پہ ہم اپنے لوگوں کو گندم پہ جو دیں گے وہ تقریباً 32 بلین بنتا ہے، جو بھی ڈائریکٹلی ہے۔ آئمہ کرام کا میں نے کہا تھا 10,000 روپے اعزازیہ پہلے سے ہم نے شروع کروایا ہے۔ اس بجٹ میں نے ایجوکیشن کارڈ کا کہا ہوا تھا، الحمدللہ وہ بھی اب شروع ہو جائے گا۔ جو ہمارے بچے ہیں، جو وہی اسٹوڈنٹس جن کے پاس وسائل نہیں ہوتے کہ وہ ملک کے اندر اچھے سے درسگاہ میں وہ تعلیم حاصل کر سکے، تو جو بھی ان کو میرٹ پہ ایڈمیشن ملے گی تو خیبر پختونخوا کی حکومت ان کو سپورٹ کرے گی۔ اس کے علاوہ آئی ٹی ٹریننگ، 1 لاکھ اسٹوڈنٹس کو ہم ٹریننگ دیں گے جو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکیں گے اور اپنے لیے کاروبار شروع کر سکیں گے، تو اس کے لیے 8 ارب روپے ہم نے رکھے ہوئے ہیں۔ میڈیسنس کے مد میں او پی ڈی میڈیسن سارے 11 بلین ہے، اور خیبر بینک کے تھرو جو ہم لونز دے رہے ہیں 25 بلین وہی ہے۔ اور اس کے علاوہ پہلی دفعہ آرٹیکل 25A جو کہتا ہے کہ 5 سے 16 سال تک بچوں کو مفت تعلیم دی جائے گی، تو جو جتنی بھی بورڈ کی فیسز ہے یا جتنی بھی فیسز ہے اس کو بھی ہم ویو آف کر رہے ہیں، تو یہ بالکل مفت تعلیم ان کے لیے ہوگا۔ اس کے علاوہ ریونیو میں ہم نے بڑی اچھی انکریز کی، 30 ارب سے ہم 75 ارب روپے پہ چلے گئے، اور سب سے زیادہ روزگار ان 4 سالوں میں پورے ملک کا اگر آپ دیکھ لیں اٹھا لیں تو جو سروے آیا ہے وہ خیبر پختونخوا کے لوگوں کو ملا ہے، تو یہ بھی صوبائی حکومت کا ایک احسن اقدام ہے۔ اس کے علاوہ لٹریسی ریٹ جو ابھی سروے آیا ہے 52% سے ہم 55% پہ چلے گئے ہیں۔ یہ اس کے علاوہ پولیس پہ کافی بات ہو گئی، لا اینڈ آرڈر سچویشن پہ، بابک صاحب یہاں سے چلے گئے، اس لیے تو ہم کہہ رہے تھے کہ جو میرے لیڈر نے کہا تھا کہ ایبسلیوٹلی ناٹ، تو اس لیے وجہ سے کہا تھا کہ یہاں سے ہم ان کو اڈے اس لیے نہیں دے سکتے کہ جو ڈرون اٹیکس ہو رہے تھے اس میں بھی پختونوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا تھا، اس میں بھی ہمارے پاکستانیوں کو شہید کیا جا رہا تھا، تو اس لیے میرے لیڈر نے کہا تھا کہ ایبسلیوٹلی ناٹ۔ بدقسمتی سے یہ سزا بھی ان کو دی گئی۔ اب پولیس، میری خیبر پختونخوا کی پولیس، اس پہ ہر کوئی فخر کرتا ہے۔ میں دوسرے صوبوں کی پولیس آپ اٹھا لے اور اپنی پولیس کو دیکھ لے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہ کریڈٹ بھی عمران خان کو جاتا ہے اور اس کی صوبائی حکومت کو جاتا ہے کہ جس طرح انہوں نے پولیس کو سپورٹ کیا، جس کو انہوں نے ڈی پولیٹیسائز کیا۔ اور اس کے علاوہ پولیس کے لیے جو اپوزیشن لیڈر نے بات کی ڈرگز کے حوالے سے، اس کے لیے پولیس نے بھی اپنا ایک نیٹ بنایا ہوا ہے جو اچھا کافی کام کر رہا ہے، لیکن اس پہ اور بھی ضرورت ہے کہ اس کو اور بھی ہم اس پہ کام کریں، ریفارمز کی ضرورت ہے۔ جو نارکوٹکس ایریڈیکیشن ٹیم ہے وہ کام کر رہی ہے، پولیس کی ٹیم۔ اس کے علاوہ ابابیل فورس ہم نے بنوائی ابھی، جو چھوٹے چھوٹے کرائمز ہوتے ہیں سٹیز میں اس کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ ڈرون ٹیکنالوجی ہم استعمال کر رہے ہیں، لا رہے ہیں۔
اس کے علاوہ آسان انصاف مراکز جو لوگوں کو فیسیلیٹیشن کے لیے ہے، کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹرز ہم بنا چکے ہیں اور پورے خیبر پختونخوا میں اس کو پھیلائیں گے انشاءاللہ. تو پولیس پہ کام ہو رہی ہے، کافی کام ہو رہا ہے، لیکن جس طرح بابک صاحب نے کہا تھا کہ بدقسمتی سے ہم 16-18 سال سے دہشت گردی کی وہ جنگ میں ہے، اور ہماری پولیس جس طرح فرنٹ لائن پہ کھیل رہی ہے، جس طرح اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کر رہی ہے اور سب کے سامنے ہے اور مقابلہ کر رہی ہے، جس طرح پولیس مقابلہ کر رہے وہ بھی آپ کے سامنے، اس میں کچھ کمیاں ہوں گی، وہ بھی ہمارے طرح انسان ہے، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ اس کو ٹھیک کر لیں. آپ کی مدد کی ضرورت ہوگی ہے بھی انشاءاللہ، تو ہم آپ سے ضرور مشورہ لیں گے اور اس چیز کو آگے بڑھائیں گے. اس کے علاوہ جو چیلنجز تھی ہمارے لیے، خاص کر میری حکومت کے لیے، جو 4 سال ہمارے پورے ہو رہے، اس میں فاٹا مرجر تھا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسٹ اینڈ ویسٹ جرمنی کا بھی مرجر ہوا تھا، لیکن جس طرح سموتھلی یہ مرجر ہوا ہے، اور اس علاقے کو جہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ کس وقت سے حالات جنگ میں ہے، اس کے باوجود جس طرح ہم نے اور ہماری ٹیم نے اور جس طرح پرائم منسٹر عمران خان کی ویژن اور سارے سٹیک ہولڈرز نے مل کے فاٹا مرجر کو کامیاب بنوایا ہے، وہ آپ سب کے سامنے ہے. اور آج ان کی شکل میں یہاں پر خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں ان کے نمائندے موجود ہیں جو اپنے علاقوں کے حوالے سے بات کر سکتے ہیں. تو یہ ایک ہسٹری ہے جو خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جو اس میں جائے گی، کہ یہ بہت بڑا کام ہوا ہے. اس کے علاوہ لیویز خاصہ دار ان کی انڈکشن، پھر پروجیکٹ امپلائیز جو ان کے پرماننٹ کرنے تھے کافی حد تک ہو چکے ہیں. اگر کچھ اکے دکے باقی ہے تو انشاءاللہ اس کو بھی ہم کرا دیں گے، کوئی ایشو نہیں ہے ہمارے لیے. اس کے علاوہ جنرل اور لوکل گورنمنٹ الیکشنز، پہلی دفعہ تاریخ میں فاٹا میں لوکل گورنمنٹ الیکشن ہم نے کروائے اور بڑے پیسفل الیکشن کروائے. وہاں ان کی تحصیل میں ولیج کونسل کے ممبران آ چکے ہیں، وہ ڈور سٹیپس پہ اپنے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. تو یہ کریڈٹ بھی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو جاتا ہے. اس کے علاوہ ہم نے ان کے لیے ڈیفرنٹ ایکٹس بنوائے. سٹر سائڈ پہ ایکٹ ہے، ان کے لیے دوسرا اس لیے بنوایا ہے تاکہ ان کی روایت کے مطابق ہو. اس کے علاوہ ان کے لیے اسپیشل AIP پروگرام رکھا گیا، جو سارے مرج اضلاع میں جا کے لوگوں کے ساتھ کنسلٹیشن کی گئی. سٹارٹ میں نے خود لیا تھا اور میں جمرود گیا تھا، یہاں پر شفیق بیٹھے ہوں گے اور یہ میرے ساتھ تھے. سب سٹیک ہولڈرز کو بٹھا کے ان سے پوچھ کے یہ AIP پروگرام مرتکب کیا گیا تھا. تو اب الحمدللہ اس میں بھی، لیکن اس میں اب فائنینسنگ کا مسئلہ آئے گا، کیونکہ انہوں نے جو کٹ لگایا ہے اس پہ ہم فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ لڑیں گے بھی، اپنا حق ضرور لیں گے. اور اس کے علاوہ یہ پہلی دفعہ عمران خان صاحب نے ان کا بجٹ 40 ارب سے 130 بلین پہ وہ لے کے گئے تھے فاٹا کے لیے. اور بدقسمتی سے میں پھر کہوں گا تو پھر آپ لوگ خفا ہوں گے، تو اس میں سے بجائے کہ اس کو اور آگے کر لیتے، انہوں نے اس پہ سے 21 ارب کا وہ کٹ لگایا ہے، اور صحت انصاف کارڈ کا انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہم ختم کر لیں گے. تو آپ بھی فکر لیں گے، یہ تو ڈالیں گے پیسے دیں گے. اگر انہوں نے نہیں دیے تو میں نے پہلے سے کہا تھا کہ ہم تو موجود ہے، یہ ہم آپ کو ایسے نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ، آپ بھی فکر لیں. اس کے علاوہ جو ہمیں چیلنجز ڈینگی کے علاوہ کووڈ-19 اور لوکسٹ کے حوالے سے ہمیں بڑی چیلنج کا سامنا کرنا پڑا، اور اس کے علاوہ پولیو بھی ایک چیلنج تھا. تو جو کووڈ-19 میں جس طرح ہم نے پرفارم کیا پوری دنیا مانتی ہے، اور تیسرا ملک ہے جس کو اپریشیٹ کیا گیا، تیسرے نمبر پر پاکستان آیا کووڈ-19 میں. اور یہ کریڈٹ عمران خان صاحب کو جاتا ہے، جس طرح انہوں نے کام کیا. سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ بند کر دیں جی، آپ پورے پاکستان کو بند کر دیں، لیکن ان کی سوچ غریب اور عام آدمی کے لیے تھی کہ نہیں، غریب کیا کرے گا. تو اس دوران جو ہم نے 14,000 روپے ان کو غریب لوگوں کو پرووائڈ کیے تھے، اب بدقسمتی سے وہ 2,000 روپے پہ آ گئے. تو یہ بھی امپورٹڈ گورنمنٹ کو مبارک ہوئی. اس کے علاوہ جو BRT تھی اس پہ بڑے انگلی اٹھائی گئی کہ یار یہ اس طرح کا پروجیکٹ ہے، اس طرح کا پروجیکٹ ہے. الحمدللہ جو پروجیکٹ چل رہا ہے غریب اور عام آدمی اسے فیسیلیٹیٹ ہو رہا ہے. ہم تو بڑی گاڑیوں میں پھرتے ہیں، ہم سب، آپ بھی ہم سب بھی، ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن آپ BRT میں سفر کریں، جو غریب بندہ خوش ہے، جو عام پبلک خوش ہے، وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. آپ پوچھ لے جا کے جی، خود دیکھ لے. اور جو لوگ کہتے رہے کہ اس میں کرپشن ہے یا جو ادارے موجود ہے یہ آئے وہ کرے، ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے. اس کے علاوہ سوات موٹر